اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پروگرام مذاکرہ میں آج امام رضا علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی شہادت سے متعلق بات ہوگی۔ آج 30 صفر ہے اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ ہمارے ساتھ قبلہ علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب تشریف فرما رہے ہیں۔ قبلہ آپ کی تشریف آوری پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بڑی مہربانی۔ اور آغا محترم بھی اپنے طولانی سفر کے بعد تبلیغی سفر انہوں نے کیا مختلف ملکوں میں، تو آپ تشریف لائے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ مذاکرہ جو ہے وہ اپنی شان بان کے ساتھ جاری رہے گا۔ سلامت رہے۔ تو عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام جو 8ویں امام ہیں ائمہ طاہرین کے سلسلہ میں، حضرت امام رضا علیہ السلام 11 ذی القعدہ 147 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام 7ویں امام ہیں، اور آپ کے القابات میں رضا ہے، صابر ہے، اور بھی دوسرے القاب ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت نجمہ خاتون ہے، اور آپ کی شہادت ہوئی ہے آخری ماہ صفر 203 ہجری، اور آپ کی کل جو عمر ہے وہ 55 برس ہے، اور 35 سال آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ آپ کے والد گرامی کے زمانے میں، اور 20 سال آپ کی مدت امامت ہے۔ 17 سال آپ نے مدینہ میں گزارے ہیں اپنی امامت کے، اور 3 سال جو آخری ہیں وہ آپ کو امام مرشید نے بلایا ایران، مشہد جہاں پر آپ کا روضہ مبارک ہے، تو خراسان میں، اور 3 سال آخری آپ کے جو ہیں وہاں پر مرو میں، اور جب آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا تو آپ کی جو قبر اقدس ہے وہ اسی روضے میں بنائی گئی جہاں ہارون رشید دفن تھا۔ امام رضا علیہ السلام بھی وہیں پر دفن کیے گئے، اور مشہد ایران میں آپ کا روضہ مبارک ہے۔ تو آپ کا لقب جو ہے، نام آپ کا علی ہے اور لقب آپ کا رضا ہے۔ رضا کے معنی ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی قضاء و قدر پہ راضی رہے، اس کو رضا کہتے ہیں۔ اور یہ منزل جو ہے وہ صبر سے بھی آگے کی منزل ہے، جو تسلیم و رضا کی منزل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قضاء و قدر پہ راضی رہنا۔ تو ہم چلتے ہیں قبلہ محترم کی طرف۔ قبلہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے حوالے میں آپ کچھ کہنا فرمائیں، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں، میرا خیال ہے کہ ائمہ ہدا علیہ السلام کی عموماً زندگیوں کے بارے میں تفصیلی معلومات نہیں ہیں لوگوں کے پاس، اور اسی طرح امام رضا علیہ السلام کی شخصیت کے بعض پہلو تو ایسے ہیں جو واقعاً قابل غور اور قابل دقت ہیں۔ ایک تو جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کا جو لقب ہے وہ رضا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے ائمہ جو ہیں وہ راضی بے رضا الہی اور قدر و قدر الہی پہ راضی ہیں۔ حتیٰ یہ سیرت طیبہ نبی اکرم صلوات اللہ السلام علیہ اسی ورثے میں ملی ہے سب اہل بیت علیہ السلام کو۔ تو دوسرا ایک لقب جو بڑا قابل توجہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سارے خاندان کے اندر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ایسی ہے جن کے بارے میں
بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے نبی اکرم کی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جی بے کہ شک، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ نبی اکرم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اچھا، جس خاندان کے اندر، جس سلسلہ عصمت کے اندر پیغمبر جیسی ہستی موجود ہوں، علی جیسے عالم موجود ہوں، ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ ہے عالم آل محمد. ماشاء اللہ. یعنی یہ بات بہت ہی قابل غور ہے. یعنی جہاں پاک پیغمبر جیسی ہستی ہے، جو واقعاً ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ علم اول، عقل اول، نور اول جو ہیں وہ پیغمبر اسلام کی ذات، پیغمبر اسلام کی ذات اقدس ہے. اور یہاں پہ امیر المومنین جیسی ہستی بھی موجود ہے جو کہتے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جی انی عالم من طرق الارض طرق السماء، یا انی عالم ما تحت العرش و ما تحت الثری، کہ میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں. ایسے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا لقب ہے عالم آل محمد. جی یعنی جس انداز سے علم کی خدمت امام علیہ السلام نے کی ہے، دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسی خاندان کے اندر امام باقر جیسی ہستی موجود ہے، امام صادق جیسی ہستی موجود ہے. باقر یعنی باقر العلوم. امام جعفر صادق کے نام پہ آج جو تشیع کے لیے مایہ امتیاز اور مایہ جی سرفرازی ہے امام علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اور ان کی جو خدمات ہیں. لیکن ایسے پورے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے جو علمی شخصیت ہے وہ تاریخ میں بہت ہی بارز انداز میں نکھر کے ہمیں سامنے نظر آتی ہے. جی اچھا، ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ امام کی جو امامت کا دورانیہ ہے وہ 20 سال ہے، جس میں 10 سال ہارون کے زمانے میں تھے، 5 سال امین کے زمانے میں اور 5 سال مامون کے زمانے میں. جی پہلے 15 سال تو ظاہر ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ایسا تھا کہ ہارون نے 10 سال پھر رہے، امام کو کچھ نہیں کہا. یعنی اس شہادت کے اثرات اتنے وہ تھے کہ اب کئی دفعہ ہارون رشید کو یہ کہا گیا کہ جس طرح امام موسیٰ کاظم نے اپنی امامت کا اظہار کیا تھا، جی جی اور اسی طرح امام رضا بھی اسی طرح اظہار کر رہے ہیں، لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں. تو شکایت کرنے والوں نے اور خود جو خالد ابن برمکی جی اور دوسرے لوگ اس خاندان کے جو کہ چھائے ہوئے تھے بیوروکریٹ اس وقت کے، جی جی وہ سارے کہہ رہے تھے کہ بھی اس کو بھی امام رضا کو راستے سے ہٹائیں. تو اس نے کہا ہارون رشید نے کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا، تم یہ چاہتے ہو کہ میں علویان یا سارے آل علی ان سب کو قتل کر دوں. تو چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت اس کے لیے گراں تھی، جی 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 چونکہ اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ چھپ کر کیا کام، لیکن پتہ چل گیا لوگوں کو کہ ہارون رشید ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاتل ہے. تو در نتیجہ یہ ہے کہ یہ پھر اس کے بعد جب امین کی 5 سالہ حکومت ہے تو وہ شورش کا زمانہ ہے. جی تو اس 15 سال میں امام نے بہرحال، ایک تو یہ بات بڑی اہم ہے جو بعد میں انشاءاللہ تھوڑا سے اس پہ مزید بھی بحث کریں گے، کہ ان 15 سال میں امام نے اپنی امامت و ولایت کا برملا اعلان کھل کر اظہار کیا ہے، اور جبکہ ہارون کے مامون کے زمانے میں بالکل ولی عہدی قبول نہیں کی. تو یہ بات قابل سوال ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں کریں گے. تو میں یہ عرض کر اور رہا لوگ جہاں ہارون رشید کو کہہ رہے تھے کہ اپنے مخالف کو راستے سے ہٹائیں، وہاں لوگ امام رضا علیہ السلام سے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح سے اظہار کر رہے ہیں اپنی امامت کا تو یہ آپ کے لیے خطرہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو جہل میرا بال بھی بکا نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، تو اسی طرح یہ ہارون رشید ہی مجھے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ علم لدنی بھی ان کے پاس ہوتا ہے جی کہ کون ان کا قاتل ہے اور کون قاتل نہیں ہے، صحیح بات، ان کو معلوم ہے. تو اس لیے پھر وہ ان کو معلوم ہے کہ کب امامت کا اپنی کا اظہار کرنا ہے، صحیح بات ہے، اور کب لوگوں کو کھلے عام دعوت دینی. یہ باتیں واقعاً قابل غور ہیں کہ ائمہ کی سیرت کے یہ جو پہلو ہیں
کہ انسان غور سے دقت سے دیکھے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کس انداز سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ان آلودگیوں سے بھی بچایا ہے، اور جو فرائض زمان تھے ان کے ساتھ کس طرح انہوں نے برتاؤ رکھا ہے، اور امت کی راہبری اور رہنمائی کے حوالے سے کس قدر خوبصورت انداز سے امت کی راہبری کی ہے۔ بس یہ ہوئی بات کہ امام رضا علیہ السلام کو رضا اس لیے کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کے مورد پسند تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے مورد پسند تھے، اس لیے رضا کہتے ہیں۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ اور سنی ان تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کو دوست رکھتے تھے۔ ابن حبان نے لکھا ہے، وہ الثقات کے جو مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں جب بھی، معروف شخصیت ہے تاریخ کی، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی مجھے مشکل ہوتی تھی میں جاتا تھا مشہد مقدس اور امام کی بارگاہ میں جا کے دعا کرتا تھا، میری دعائیں پوری ہو جاتی تھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اور امام کا وسیلہ دیتا تھا، اور خداوند عالم میری دعائیں جو ہیں۔ تو بہت سارے، یعنی واقعی یہ بات بڑی اہم ہے کہ اہل سنت بھی اور شیعہ تو بہرحال تھے ہی۔ تو بزرگ ہستیوں کا قبلہ یعنی مقام تسلیم و رضا میں اس مقام پر ہوتے ہیں یہ کہ ان کا ارادہ اپنا ارادہ نہیں، صحیح بات، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے تابع رہیں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر یہ ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام کی دعاؤں میں ملتا ہے، ان کی مناجات میں، کہ جس میں مولا کائنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں الہی لو ادخلتنی نارک لم اقل انہا نار اقول انہا جنتی لأن رضاک جنتی فأینما انزلتنی اعرف رضاک فیہ۔ اللہ اکبر۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایسے جملات ہیں مولا کائنات علی علیہ السلام کے کہ عام آدمی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، اس کا ادراک کرنا بڑا مشکل ہے۔ کہ تو یہ رضا کی وہ منزل ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اگر تو مجھے آگ میں بھی داخل کر دے تو میں یہ نہیں کہوں گا یہ میرے لیے نار ہے، بلکہ یہ کہوں گا یہ میرے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری رضا کو ہی میں جنت سمجھتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور جب تیری رضا جہاں مجھے رکھنے میں ہو تو میں اسی کو اپنی جنت سمجھوں گا، چونکہ تو نے مجھے وہاں رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کی رضا میں اس طرح سے یہ گم ہوتے ہیں۔ اور ایک اور جو بڑا خوبصورت جملہ ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے اس سے کہ جنت میں بیٹھنا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ جنت میں بیٹھنا یا جنت میں جانا میرے نفس کی خواہش ہے تو میری رضا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھنا میرے رب کی رضا ہے، سبحان اللہ۔ تو میں اپنے رب کی رضا کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو لہٰذا وہ اپنے پروردگار کی رضا میں اس طرح سے گم تھے، اور انہی کا یہ پوتا ہے امام رضا، نام بھی علی ہے اور لقب بھی رضا ہے۔ اس کو میں جوڑنا چاہوں گا اس بات کے ساتھ کہ یہ بالکل تسلسل ہے نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا۔ اس کو یقیناً اس میں علی علیہ السلام ہوں یا باقی آئمہ ہوں، یہ پیغمبر ہی کی سیرت طیبہ کا پرتو ہے، حقیقت محمدیہ کے ہی کا تسلسل ہیں۔ اور اس میں جو آپ نے بات بیان فرمائی ہے کہ عبدیت اور بندگی اور عبودیت کی وجہ سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اسی بندگی کا کہ خدا کا بندہ کیسا ہونا چاہیے اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں پیغمبر کے بعد، تو یہی ہستیاں ہیں جو یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت کا جو حال لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے، اور کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کو یہ خطاب ہوا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اور بندگی کا رنگ اور بندگی کی عبادت اور یعنی دوسری آیت کہ طٰہٰ جی ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طیب و طاہر، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ہستیاں یعنی ان کی عبادت کو اگر دیکھیں تو وہی پیغمبر کی عبادت ہی کا تسلسل ہے، ان کے علم کو دیکھیں تو پیغمبر ہی کے علم کا تسلسل ہے، ان کے معجزات کو اور ان کے چہرے کا جمال اور خوبصورتی اور نورانیت، وہ بھی امام رضا علیہ السلام کی حالات زندگی میں آتا ہے کہ مفضل بن عمر ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام
موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے اس بیٹے امام رضا کو، بچپنے کی بات ہے یہ، جی جی تو چند سال کے تھے ابھی، تو ان کو چوم رہے ہیں، بوسے لے رہے ہیں اور اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اللہ اکبر، چہ قدر خوشبو و زیبا ہستی، یعنی تم کتنے خوبصورت ہو اور کتنے پیارے ہو، اور تیری برتری سب پر آشکار ہے. سبحان اللہ. جی تو یہ امام رضا علیہ السلام مجھے ایک تعبیر یاد آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دو ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ایک لفظ نقل ہوا ہے، بضعۃ منی. ایک جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے اور معروف ہے فاطمۃ بضعۃ منی. دوسرا جو ہے پاک پیغمبر نے اپنے اس بیٹے کے بارے میں بیان فرمایا، ستدفن فی خراسان بضعۃ منی، یعنی خراسان میں میرا ایک ٹکڑا، میرا ایک وجود، میرے وجود کا ایک حصہ جو ہے وہ دفن ہوگا. اور یہ باتیں بہرحال قابل دقت ہیں. آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا معجزہ مجھے یاد آیا ہے، راوی کا نام تو ابھی ذہن میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار، امام کے زمانے کی بات ہے، کہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد ہے ایک بہت بڑی، تو ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ممبر پہ، تو ساتھ ہی حضرت کے ایک کھجوروں کا ٹوکڑا جو ہے ٹوکری ایک موجود ہے. تو لوگ لائن میں لگتے ہیں تو پیغمبر جو ہے وہ کھجوریں اٹھا کے تو تقسیم فرماتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ جب میری باری آئی تو میں نے لیا، تو حضور نے جب اپنی مشت میں کھجوریں اٹھا کے دیں تو میں نے گنی تو وہ 8 تھیں، 18 جی ہاں بہرحال 8 تھیں یا 18 تھیں. تو بہرحال وہ کہتا ہے جب میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ ہاتھ پہ میرے چکناہٹ جو ہے وہ موجود ہے، تو میں کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. بعین ہی یہ منظر ہوا کہ میں نے دیکھا کہ امام علی رضا علیہ السلام ممبر پہ موجود ہیں، اور وہی مسجد، وہی منظر، لوگ جو ہیں وہ لائن میں لگتے ہیں، اور میری باری آتی ہے تو امام جو ہے وہ اپنے دست مبارک سے کھجوریں دیتے ہیں، تو میں گنتا ہوں تو وہی تعداد ہوتی ہے جو پیغمبر نے عالم خواب میں. تو میں نے کہا کہ مولا زیادہ نہیں دیں گے؟ فرمایا جتنی جد نے دی ہیں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. تو یہ وہی بات ہے کہ یعنی اللہ نے ان کے سینے کو اسی علم سے معمور کیا، مطلب اسی علم کا خزانہ قرار دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا سورہ فاطر کی وہ جو آیت ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر ہم نے اپنے کچھ مصطفیٰ بندوں کو الکتاب کا وارث قرار دیا ہے. تو جو الکتاب یعنی اس ساری کتاب کی حقیقت اور نورانیت جن کے سینوں میں اللہ نے محفوظ فرمائی ہے، وہ یقیناً ان میں سے ایک جو ہیں وہ امام علی رضا علیہ السلام ہیں، جو کہ عالم آل محمد ہیں. اور ابھی تک جو بہرحال جو امام سے جو منقول روایات اور احادیث کا خزانہ موجود ہے، اس میں عیون اخبار رضا ہے، فقہ الرضا ہے، یا اور بہت ساری، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ایک چھوٹی سی بریک ہے، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے مزید گوشے اپنے محترم ناظرین کے لیے کھولیں گے.